کیونکہ ہمارے معاشرے میں بلکہ ہماری مسجدوں میں اسی کو مؤذن بنایا جاتا ہے جو کم سے کم 70 سال کا حج کو چلا ہے، بڈھا لبریز ہو چکا ہے، لیے موت کا پیمانہ لا حول ولا قوت۔ جبکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اذان کے ثواب کو، اذان دینے کے ثواب کو امت سے چھپائے رکھا ہے۔ اتنا ثواب ہے کہ اگر بتا دو تو امت ایک دوسرے سے سبقت کرنے کے لیے جھگڑا کرے گی، قتال کرے گی۔ میں اس لیے میں کسی بوڑھے کی مثال نہیں دوں گا، وہ تو چھت مار کے مسجد میں جائے گا۔ نوجوان ہو زیادہ تو نوجوان کی مثال ہے، اس کے من میں کتنا اللہ کا ڈر تھا۔ ایک نوجوان 20-22 سال کا، بالکل گبرو کڑیل جوان، اپنی قوم کا سپہ سالار نکل پڑا، چلتا رہا، دریا کے کنارے چل رہا تھا۔ اس کے پاس جتنے بھی اس کی گٹھری میں، پوٹلی میں جتنا ساز و سامان کھانے پینے کا تھا، وہ سفر کی لمبائی میں ختم ہو گیا۔ آگے چل کے بھوک لگی، نوجوان نے دیکھا کھانے کو کچھ نہیں، سفر کرتا رہا پھر، اور بھوک کی شدت نے اسے تنگ کیا۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، دیکھا کھجوروں کا نخلستان نظر آیا، دل میں خیال آیا چلو کھجور کھا کے، پانی تو ہے بس کھجور کھا کے میں اپنی بھوک مٹا لوں۔ جیسے ہی کھجور کے درخت کے قریب پہنچا رک گیا، اندر ہی اندر آواز آئی، اس کا مالک تو ہے نہیں تو کھائے گا کیسے؟ اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی تقوی کا پہلا زینہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، نہیں کھائے، چکا رہا۔ بھوک کی شدت سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، لڑکھڑا کے نوجوان گرنے لگا۔ سامنے مردار چڑیا دکھی، سوچا تھا اسے بھول کے کھا لوں، کیونکہ جان بچانے کے لیے مردار اس حد تک کھا سکتے ہیں جس حد تک جان بچ جائے، یہ نہیں کہ اس سے پیٹ بھرنا۔ نوجوان کو فتویٰ پتا تھا، لیکن اس نے کہا فتویٰ اور ہے تقویٰ اور ہے۔ اس نے فتوے پہ نہیں تقوی پہ عمل کیا کہ اللہ دیکھ رہا۔ نوجوان چلتا رہا، آنکھوں کے سامنے شدت سے اندھیرا، بھوک نے اسے تڑپا رکھا۔ رحمت خدا کو جوش آ گیا، دیکھتا کیا ہے کہ جس دریا کے کنارے وہ چل رہا تھا، اسی دریا کے کنارے ایک لال لال سرخ سیب نظر آیا۔ سیب اتنا لال تھا کہ دیکھتے ہی نوجوان کے چہرے پہ اتنی لالی آ گئی جتنی اس سے دینے تھی۔ اٹھایا، نہ دیکھا آؤ، نہ دیکھا تاؤ، سیب کھا لیا۔ واقعہ سب کرتے ہیں، میں نتیجے پہ آنا چاہتا ہوں۔ کھا لیا، سیب آیا تو راحت ملی، راحت ملی تو طاقت ملی، طاقت ملی تو طاقت کرنٹ بن کر دماغ تک پہنچی۔ جب کرنٹ بن کر دماغ تک پہنچی تو دماغ کی بتی جلی۔ جب دماغ کی بتی جلی تو نوجوان حیرت میں، یا اللہ یہ میں نے کیا کیا، یہ کس کا سیب میں نے کھا لیا۔ حالانکہ بہتا سیب نقطہ لطیف کے زمرے میں مال غنیمت کھا لیے، کیا برا کیا، جیسے ہم بہتی مچھلی کھا لیتے ہیں۔ لیکن یہ تقویٰ، اس کا تقویٰ تو یہ ہے کہ میں نے کس کا سیب کھا لیا، اس کا مالک کون ہے۔ آج تک میں نے کبھی لقمہ حرام نہیں کھایا، یہ کیسے میں نے کھا لیا، کیا کروں تو یہ ہضم ہو جائے گا، اور ہضم ہو کے خون کا قطرہ بن جائے گا، اور خون کا قطرہ بن کے میرے سارے خون کو گندا کر دے گا۔ ذرا اس نوجوان کے تقوی کو دیکھو۔ گریل والوں، مراد آباد، سنبھل والوں، دلی جاتے ہو KFC میں چکن کھاتے ہو، میکڈونلڈ میں پیزا برگر کھاتے ہو، کیا سوچتے ہو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ سیب کھا کر لڑکا نوجوان بے چین ہے، کیا کروں، رونے لگا، اے اللہ اس کے مالک سے مجھے ملا دے تاکہ سیب ہضم ہونے سے پہلے میں اس مسئلے کو حل کر سکوں، نہ خون پاک کر سکوں۔ پھر دل میں خیال آیا کہ ہو نہ ہو، جس رخ سے یہ سیب بہتا ہوا آیا ہے، چلو ادھر چلتے ہیں، شاید کوئی سنا۔ وہ نوجوان چلتا رہا، میلوں کا سفر طے کرتے دیکھتا کیا ہے کہ
ایک پیڑ، ایک درخت سیب کا، اس کی ایک ٹہنی جو ہے وہ سطح آب سے بالکل ٹچ ہے پانی سے، اس میں 4-5 لال لال سیب لٹکے۔ نوجوان کے من میں فوراً خیال آیا، ہو نہ ہو یہ جو سیب میں نے کھایا ہے یہ اسی ٹہنی سے ٹوٹا ہوگا، چلو اندر چلتے ہیں، شاید باغباں اس کا مالی مل جائے، اس سے پہلے کہ سیب ہضم ہو کے خون بن جائے اس کا پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لوں گا۔ نوجوان اندر آیا، زور سے بولا، کوئی ہے، کوئی ہے؟ دیکھتا کیا ہے کہ ایک بابا ہاتھ میں ڈنڈا لیے، ضعیف ہے، شیخ فانی ہے، ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہے، کہا ہاں بولو میں ہوں۔ کہا بابا آپ اس باغ کے مالک ہو؟ ہاں میں مالک ہوں۔ کہا بابا مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑا ظلم کر لیا اپنی جان کو۔ کہا کیا کیا بیٹا تم نے؟ کہا میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے باغ کا سیب کھایا۔ کہا میری اجازت کے بغیر میرے باغ کا سیب؟ ارے جب کوئی آیا نہیں تو تم نے کھایا کیسے؟ نوجوان نے پورا قصہ سنایا کہ میں بھوک کی شدت سے پریشان تھا، نہ کھجور کھائی نہ یہ کھایا، اندھیرا آیا، گر گیا، لوٹ گیا، پھر کھڑا ہوا، اس کے بعد یہ سیب نظر آیا، سیب کھایا، جیسے ہی دماغ کی بتی جلی خیال آیا کہ اجازت دیے بغیر کھایا، پھر سوچا اگر یہ حرام کا لقمہ خون کا حرام قطرہ بن گیا تو میرے شریر کے سارے خون کو گندا کر دے گا۔ پھر اٹھتے اسی پیر لوٹا اور چلتے چلتے میں نے یہ ٹہنی دیکھی، یہ درخت دیکھا، یہ سیب دیکھی، آپ کو دیکھا، بابا معاف کر دو۔ اتنا سننا تھا تب تک اس شیخ کا، اس بابا کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ 21-22 سال کی عمر میں اتنا اللہ کا ڈر، اتنا اللہ کا ڈر۔ من ہی من میں سوچا یہ تو بہت اونچی چیز ہے۔ شیخ نے کہا بیٹا تو نے ظلم تو کیا، گناہ کیا، اتنی آسانی سے تجھے نہیں چھوڑوں گا، میری ایک شرط ہے۔ نوجوان نے کہا بابا پہلے معاف کرو، میں آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ بعض روایات میں آیا کہ اس نوجوان نے کہا کہ میں تو آپ کا ساری زندگی غلام بننے کو تیار ہوں، میں آپ کا کپڑا دھوں، بستر بچھاؤں، آپ کے گھر آپ کا سیوک بن کے رہوں گا، لیکن معاف کر دو۔ شیخ نے، بابا نے کہا نہیں یہ سب نہیں کرنا، بس میری بیٹی سے تجھے نکاح کرنا۔ آج کا یہ نوجوان ہوتا ہے یہ فیس بک، انسٹاگرام، ایکس والا، تو کہتا ہے بابا میں معافی مانگنے آیا ہوں، آپ کا داماد بننے نہیں آیا۔ مگر اس نوجوان کے تقوی کو سلام، اسے جلدی تھی کہ جلدی معافی مل جائے۔ اس نے کہا بابا گواہ رہنا میں آپ کی بیٹی سے شادی کو تیار ہوں، بلا آپ کی بیٹی کو میں ابھی نکاح کرتا ہوں۔ تب تک اس شیخ نے کہا دیکھ ایسا نہ ہو کہ تو بعد میں یہ کہے کہ بوڑھے نے دھوکہ دے دیا، ایسی بیٹی تھما دی ہے، اس میں یہ کمی وہ کمی، اس لیے سن میں ساری کمیاں خود بتا دوں تاکہ بعد میں دھوکہ نہ رہے۔ میری بیٹی جس سے تیری شادی ہوگی وہ آنکھوں سے اندھی، اچھا، اور سن کان سے بہری، اچھا، اور سن منہ سے گونگی بھی۔ نوجوان نے کہا اچھا، اور سن ہاتھ سے لنگڑی بھی، اور سن پاؤں سے لنگڑی بھی۔ آج کا یہ نوجوان ہوتا ہے جو بائک کو ایسے ایسے چلاتا ہے تو کہتا اے اللہ یہ ماڈل تو نے میرے لیے بچائے رکھا ہے، جو اندھی بھی ہو، بہری بھی ہو، گونگی بھی ہو، لولی بھی ہو، لنگڑی بھی ہو۔ مگر نفس تو سب کے پاس ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس نوجوان کو بھی جھٹکا لگا کہ میں ایسی عورت سے شادی کروں جو میری لائف پارٹنر بن ہی نہیں سکتی، جو خود بے سہارا ہوں، میرا سہارا کیا بنے گی؟ اندھی ہو، بہری ہے، گونگی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے۔ جھٹکا لگا نوجوان، لیکن اللہ کا ڈر اس پر غالب تھا۔ اس نے کہا بابا گواہ رہنا، بس تم مجھے ابھی معاف کرو، ابھی معاف کرو، میں تیری اندھی بہری گونگی لولی لنگڑی بیٹی سے شادی کو تیار۔ اتنا ہونا تھا، مختصر سے ماحول میں شادی ہو گئی، مختصر سی مہر کے ساتھ ادا ہو گئی۔ شب زفاف ہے، سہاگ کی رات ہے۔ شیخ نے نوجوان کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، کہا جا بیٹا تیری بیوی میری بیٹی تیرا انتظار کر رہی ہے۔
دروازے کے قریب نوجوان پہنچا تو رک گیا۔ اندر خیال آیا کہ یہ تو اندھی بہری گونگی لولی لنگڑی ہے، مگر سلام کرنا تو نبی کی سنت ہے۔ سلام کروں گا چاہے تو جواب دے دے۔ جیسے دروازہ کھولا تو ایک آہٹ محسوس ہوئی، سلام کیا تو اندر سے جواب ملا، اور دیکھا کیا کہ نہ وہاں کوئی اندھی، نہ کوئی بہری، نہ کوئی لولی، نہ کوئی لنگڑی، بلکہ ایسی خاتون جیسے لگ رہا تھا جنتی حوروں نے کسی دوشیزہ کا شکار کیا۔ سبحان اللہ۔ چہرہ ایسا چمک رہا تھا جیسے بدر منیر نے بلائی لے لی۔ آج کا نوجوان ہوتا تو سوچتا لگتا میں غلطی سے دوسرے کمرے میں آ گیا، چلو میں اپنی بیوی کے پاس بعد میں جاؤں گا، پہلے یہاں ٹائم پاس۔ مگر اس نوجوان کے تقوی کو سلام، جب اس نے یہ منظر دیکھا تو بھاگا اور شیخ کا ہاتھ پکڑا، اب ادب کنارے سیدھے ہاتھ پکڑا، کالر پکڑا، بابا آپ تو مجھ پہ رحم نہیں آتا۔ کیا ہوا کہ ایک گناہ کیا تھا، سیب کھا کر تو اندھی بہری گونگی لنگڑی سے شادی کرنی پڑی، اگر یہ دوسرا گناہ ہو جاتا تب تو میں اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کر پاتا، کچھ تو مجھ پہ رحم کرو۔ آپ نے کہا اندھی بہری، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے جنتی حور کوئی بیٹھی ہوئی ہے، چہرہ ایسا کہ اس چشمے فلک نے ایسی خوبصورتی نہ دیکھی ہو۔ مجھے میری بیوی کے کمرے میں لے چلو جہاں میری بیوی اندھی بہری گونگی لنگڑی بیٹھی ہے، میرا انتظار کر رہی ہوگی، میں وہاں جاؤں گا۔ اتنا سننا تھا تب تک اس شیخ، کس نے؟ حضرت عبداللہ سومری نے اس نوجوان کی پیٹھ تھپتھپائی۔ کس نوجوان کی؟ حضرت سیدنا شیخنا جدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور کہا بیٹا یہی تیری بیوی ہے، یہی حسن کی ملکہ تیری شریک حیات ہے، یہی خوبصورت محجبین تیری بیوی۔ میں نے جب تیرے اندر دیکھا کہ ایک ناکردہ گناہ کی توبہ کے لیے تو اتنا بے چین ہے، تو میں سمجھ گیا کہ میری سیدہ ام الخیر کے لیے، میری اس بیٹی کے لیے تجھ سے بہتر داماد مجھے ملنے والا نہیں۔ جس طرح میری بیٹی لاجواب ہے اسی طرح تو بھی لاجواب۔ جب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسا باپ ہو اور جناب سیدہ طیبہ ام الخیر جیسی ماں ہو، ارے جب ان دو انمول رتنوں کا ملن ہوتا ہے، ملن تب جا کے غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اپنی نسل کو سنبھالنا تو خود سنبھالنا، نسل کو اچھی قوم کے سامنے دینا ہے تو خود اچھے بن جاؤ۔ یہ نتیجہ کہ بیٹا پیدا ہوا تو وہ عبدالقادر جیلانی جسے نکلتا ہوا سورج سلام کرتا، وہ عبدالقادر جیلانی جن کی ہر حرکت پر مشیت کی نظر ہو، وہ عبدالقادر جیلانی جن کی طبیعت ہی شریعت کے رنگ میں ڈھلی ہو، وہ عبدالقادر جیلانی جو فرش پر رکھ کر عشق کا نظارہ کرتا ہو، وہ عبدالقادر جیلانی جو مرتبہ ذات محمدی ہو، وہ عبدالقادر جیلانی جس نے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا قدمی ہادی علی رغبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو سب نے گردن جھکا دی، اور سب کی جھکی گردن یہ اعلان کرنے لگی کہ عبدالقادر ہم تیرا وہ قدم اپنے پاؤں پہ کیوں نہ رکھے، اپنے گردنوں پہ کیوں نہ رکھے، تیری گردن پہ مصطفیٰ کا قدم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ اور سنیے، میں سمجھتا ہوں کہ ٹھنڈ کافی پڑ رہی ہے، میں سلسلے گفتگو کو کیونکہ اتنا ہی کھلانا چاہیے جتنا ہضم ہو جائے، بد ہضمی نہ ہو۔
اجازت ہے جو 4-5 منٹ ہو گیا ہاں لیکن جو دوسرا حصہ ہے طریقت والا اگر اس پہ ہم نے کچھ نہیں کہا تو گڑبڑ ہو جائے گا بالکل وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس کی کئی ایک مثالیں ہیں ایک آسان مثال دے کے بات کو فنش کروں حضرت عزیر علیہ السلام ایک ٹوٹی پھوٹی وادی سے گزر رہے تھے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها تو جب کئی لاشوں کو دیکھا ہڈیوں کے کنکال کو دیکھا 5 منٹ میں بات ختم ہو گئی ہڈیوں کے کنکال کو دیکھا تو آسمان کی طرف سر کیا اے اللہ اننا حاضر اللہ بعد موتها اے اللہ یہ جن کی ہڈیاں سوکھ کے مرجھا گئی ہیں انہیں تو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا آواز آئی انا یحیی هذه اللہ بعد موتها مرنے کے بعد مرنے کے بعد انہیں دوبارہ کیسے زندہ کرے گا حضرت عزیر کا یہ جملہ تھا اور کتنا یقین تھا کہ میں اللہ سے کہوں گا تو جواب بھی ملے اللہ پاک نے فرمایا اے عزیر یہی جاننا چاہتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کروں گا سن فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 سال تک حضرت عزیر پر موت طاری کر دی زور سے بولو کیسا موت سمجھتے ہیں اچھا جب آئی گی تو سمجھ موت کہتے ہوا انفصال روح عن الجسد روح کا جسم سے نکل جانا کیا ہے یعنی 100 سال حضرت عزیر جو ہے وہ فلسطین کی وادی میں پڑے ہیں اور ان کی روح قبضے مولا میں 100 سال ثم بعد 100 سال کے بعد روح عزیر کو جسم عزیر میں اللہ نے پلٹا دیا جب پلٹایا تو جسم حرکت آئی حضرت عزیر ان کے بیٹھ گئے رب تعالیٰ نے فرمایا کملا بست کتنا آرام کیا حضرت عزیر نے اپنا بال دیکھا ناخن دیکھا کپڑا دیکھا سب ٹھیک ٹھاک عرض کیا اے اللہ لبست یومن ایک دن اور آواز آئی نہیں بل لبست مئۃ عام بلکہ تو نے 100 سال تک آرام کیا انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى تو کیا سمجھتا کسی تیرا کپڑا تیرا ناخن تیرا بال ہی محفوظ رہا اپنے کھانے پینے کو دیکھ سوکھ لم یتسنى اسپوائل نہیں ہوئے سڑے گلے نہیں خراب نہیں ہوئے باس نہیں آ رہی مہک نہیں آ رہی لیکن تجھے یقین دلانے کے لیے ایک چیز رکھی ہے میں نے وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما اس گدھے کو دیکھ جو تھوڑا سا دور تھا کافی دور تھا حضرت عزیر سے دیکھ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے کنکال بن چکا ہے 100 سال میں اب میں تیرے سامنے اس کا کھال بناؤں گا بال بناؤں گا پوست بناؤں گا گوشت بناؤں گا اب تو یقین کر لے کہ جب میں تیرے سامنے مار کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں تو قیامت کے دن تو ان الحکم الا للہ وہاں تو صرف ہماری ہی حکمرانی ہو اس میں جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے کہ کھانا پینا خراب نہیں کھانا پینا خراب روایات میں ہے کہ اس میں گوشت کے سوکھے ٹکڑے تھے خراب نہیں ہوا ستو تھا خراب نہیں ہوا شہد تھا خراب نہیں ہوا کھجورے تھی خراب نہیں ہوا کچھ سبزیاں تھی خراب نہیں ہوئی روٹی کا ٹکڑا تھا خراب نہیں ہوا پانی خراب نہیں ہوا 100 سال تک نہیں خراب جانتے ہیں کیونکہ وہ پورا کھانا پینا ایک پوٹلی جو تھا کس میں تھا گٹھری پوٹلی کیا کہتے ہیں پوٹلی کہتے ہیں پورا میں گٹھری کہتے ہیں ایک پوٹلی کس میں تھا زور سے بولو اور پوٹلی کہاں تھی اللہ والے کے کاندھے کیش کرو یار سو لینا والے اللہ والے کے کاندھے اللہ کی شان دیکھو اللہ نے اللہ والے کو بچایا
اللہ والے کی صحبت اور قربت میں بے جان دانوں اور بے جان کھانوں کو بچایا، اور یہ گدھا صحبت سے دور قربت سے دور تھا، سر بھی گیا دل بھی گیا۔ ارے سمجھو یار، اب اگر تم سے کوئی کہے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں نہ جاؤ، اللہ والوں کے پاس نہ بیٹھو، بغداد نہ جاؤ، اجمیر نہ جاؤ، کلیر نہ جاؤ، کچھوچا نہ جاؤ، بریلی نہ جاؤ، اگر کوئی ایسی بکواس کرے جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا یہ گدھا کیا ہے، کہنا گدھے پہلے تو انسان تو بن، غوث کا کتا تجھے مسلمان بنا۔ آپ ذرا سوچو کہ جب ساتھ رہنے کا فیض یہ، صحبت کا فیض کہ سچوں کے ساتھ ہونے سے جب بے زبان دانا اور بے زبان کھانا 100 سال تک نہیں بگڑ سکتا، تو وہ سنی بھی نہیں بگڑے گا جو دامن عبدالقادر جیلانی مولا کریم ہم سب کو غوث اعظم کی نسبت کا فیض عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر 18 تاریخ کو پروگرام میں رہے گی یوسف پور میں ملی 18 کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی، مولانا حسنین صاحب نے مہر لگا دی، یہ رہے گی انشاءاللہ، تو بالکل آنا ہے انشاءاللہ، اور بالکل پورے حوصلے سے انشاءاللہ رات بھی ہوگی، اپنی بات بھی ہوگی، وآخر دعوانا